یہ دعا کیا ہے؟ وہ اغننی بفضل کا امن سوا، اور اس کی طاقت کیا ہے اور اس کی تاثیر کیا ہے؟ مثلاً دعا ہے آقا کی بارگاہ میں ایک شخص مقروض، پریشان، غربت اور تنگ دستیوں کا مارا ہوا، حالات کا ہارا ہوا، زندگی سے بیزار، معاشرے نے اس کو، زمانے نے اس کو چھوڑ دیا، معاشرے نے، زمانے نے چھوڑ دیا، اور حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوا تو حضور نے فرمایا تو پڑھ اللہم اکفنی بحلالک عن حرام اغننی بفضلک عمن سوا، اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک، اللہ میری کفایت فرما، کفایت فرما۔ کفایت سے مراد یہ ہے، کبھی وہ ایک بابا جی کہتے تھے کہ نہیں لوڑ دی تھوڑ نہ ہوئے، مجھے جس چیز کی ضرورت ہو وہ ہر وقت مجھے ملتی رہے، اللہ ایسی کفایت فرما یا کسی کا محتاج نہ رہوں، ایسی کفایت فرما میں عاجز نہ بنوں، ایسی کفایت فرما ایک ایک چیز کو ترستا نہ رہوں، اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک، پر کفایت کرنے میں میرے ساتھ حلال کے معاملے کرنا تیری تقسیم ہے، تیری ترتیب ہے، اللہ مجھے حلال بھی چاہیے، ایسا چاہیے جس میں وسعت ہو، اور ایسا چاہیے جس میں برکت ہو، اور ایسا چاہیے جو میری ساری ضرورتوں کی کفایت کرتے، ساری ضرورتوں کی کفایت کرتے۔ میرے پاس وہ حال نہیں چاہیے کہ آج ایک چیز ہے دوسری نہیں ہے، دوسری ہے تیسری نہیں ہے۔ ایک صاحب کے پاس ایجنسی تھی، کہنے لگے ایک دفعہ میاں بیوی ہم روٹی کھا رہے تھے، ایک ٹھنڈا سانس نکلا بیوی کا، میں نے کہا کیا ہوا؟ کہنے لگے کہ جب میدا ٹھیک تھا تو کھانا نہیں تھا، اب بیماریاں روگ لگ گئے ہیں، کھانے لاجواب ہیں، اس وقت غربت تھی، تنگ دستی تھی، دل چاہتا تھا کھانے کو، طبیعت چاہتی تھی راحت کو، اب وہ نہیں ہے، اور جب سے یہ دعا پڑی ہے پھر رب نے وسعت کے دروازے کھولے۔ اس نے ایک وہ ایجنسی لی تھی جو کوئی نہیں لیتا تھا، بالکل کوئی ایسا ادارہ تھا جس کا سارا نظام ختم ہو چکا تھا، وہ ایجنسی لی کوئی نہیں لیتا تھا، اس نے لے لی، سستی ملتی تھی، لیکن اس کے ساتھ قدرت کی طاقت تھی، قدرت کی قوت تھی، اللہ کا نظام اس کے ساتھ تھا، اللہ کا نظام اس کے ساتھ تھا۔ اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک، میں اللہ مجھ سے تجھ سے وہ رزق نہیں مانگتا جو میرا اور میری نسلوں کی کفایت نہ کرے، اللہ وہ رزق مانگتا ہوں جو کفایت کرے، پر حلال مانگتا ہوں، طیب مانگتا ہوں، طاہر مانگتا ہوں، مطہر مانگتا ہوں، حرام نہیں مانگتا۔ حرام جتنا زیادہ ہو جائے ایک وقت آئے گا ختم ہو جائے گا، حرام جتنا پہاڑ بن جائے ایک وقت آئے گا اللہ اس کو ختم کر کے دکھائے گا۔ میں نے ایک جگہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ کا فرمان پڑھا، وہ بس ایک دفعہ پڑھا، مجھے نہ بھولا، پھر فرمایا سود کا انجام تنگ دستی اور فقر ہے۔ اور ایک اور صحابی کا قول ہے، اور یہی قول حضرت امام جعفر صادق کا ہے کہ حرام کا انجام فقر اور قلت ہے۔ اللہ مجھے حرام نہیں چاہیے، اور پھر اللہ کہتا ہے اچھا چلو ٹھیک ہے تیری کفایت کر دے۔ اللہ سے ایک بات اور بھی مانگتے ہیں، آگے ذرا سنیں، وَأَغْنَنِي بِفَضْلِكَ، مولا مجھے غنی کر دے، مجھے پتہ ہے تیرے فضل سے کوئی غنی ہوگا، محنت کر کے غنی کوئی نہیں ہوگا۔ کمال دعا ہے، وَأَغْنَنِي بِفَضْلِكَ، اغننی، مجھے تیرے فضل سے غنی ہونا ہے۔ میں جا رہا تھا، سیڑھی رکھی ہوئی تھی لمبی بڑی اونچی، اور سر پہ گارے کا تھال تھا اور ایک بندہ چڑھ رہا تھا، میں نے دیکھا میرا کلاس فیلو ہے، وہ اس وقت تک قدم اتنے چڑھ چکا تھا کہ چھت پہ گارا دینے گیا، آگے ایک اور مزدور کھڑا تھا، اس نے چھت کی لپائی ہو رہی تھی، چھت کی لپائی ہو رہی تھی بھوسے والے گارے سے۔ تو جب وہ نیچے اترا تو میں نے اس کو آواز دی، اس نے پہچان لیا، میں نے اس کے والد کو مزدوری کرتے دیکھا تھا، اور اس کو سنا تھا کہ اس کا دادا بھی مزدوری کر رہا اور وہ آج بھی مزدوری کر رہا۔ وَأَغْنَنِي، اللہ مجھے غنی کر دے، بِفَضْلِكَ، ہوگا تیرے فضل سے۔ محنت شرط ہے، یہ لفظ ہمیشہ یاد بھی رکھے، غور بھی سنیں، محنت شرط ہے، پر محنت پہ فیصلے شرط نہیں ہے کہ محنت فیصلے جو ہیں وہ محنت پہ ہو جائے، نہ ہاں محنت شرط ہے، محنت شرط ہے، محنت پہ فیصلے شرط نہیں ہے۔ کتنے ساری عمر محنت کرتے 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 ساری عمر محنت کرتے بندے ختم ہو گئے۔ وَأَغْنَنِي بِفَضْلِكَ عَمَّن سِوَا، اور مولا ایک شفقت یہ کرنا، مجھے کسی کا محتاج نہ کرنا، امن سوا، کسی کے در در کا بھکاری نہ بنانا، کسی کا محتاج نہ کرنا، اللہ کسی کا منگتا نہ بنانا، اللہ کسی کا سوالی نہ بنانا، اللہ مجھے عاجز نہ بنانا۔ وَأَغْنَنِي بِفَضْلِكَ عَمَّن سِوَا، اتنی طاقتور دعا ہے،
اور دعا کے اندر کی طاقت کو پرکھیں، اندر کے مفہوم کو دیکھیں، اندر کے ترجمے کو دیکھیں۔ آج بھی پڑھیں گے، کل بھی پڑھیں گے، لیکن یاد رکھیے گا اس کی تعداد کو نہ دیکھیں۔ اللہ کی ہاں قیامت کے دن سننا غور سے، عدد نہیں تولے جائیں گے، عدد کے اندر خلوص اور اخلاص تولا جائے گا۔ اس عدد کے اندر اس کا اخلاص کتنا ہے، اس کی طلب کتنی ہے، اس کی للہیت کتنی ہے، اس کی تڑپ کتنی ہے، اور اس کا جذبہ کتنا ہے، اللہ کے ہاں یہ تولا جائے گا۔ اور پھر اگلی بات، وہ عمل جس مجاہدے سے کیا جائے گا، جس قربانی سے کیا جائے گا، جیسے آپ چوکن ہو کے جاگ کے توجہ سے میری بات سن رہے ہیں، اس مجاہدے سے ایک نور ملتا ہے، وہ نور تولا جائے گا۔ اس مجاہدے سے نور ملتا ہے، اس مجاہدے سے گھروں کو چھوڑا، آپ آخری عشرے کے اعتکاف میں آپ پھر اس وقت جائیں گے جب اعتکاف ختم ہو جائے گا۔ یہ جو قربانی ہے اللہ کے لیے کی ہے، اس مجاہدے پہ جو مجاہدہ آیا، اس قربانی پہ جو قربانی آئی، کبھی جاگنے کی، کبھی ٹیک ہٹانے کی، کبھی توجہ کرنے کی، کبھی اپنی چاہتوں کو توڑنے کی، اس پہ نور ملتا ہے۔ یہ نور قیامت کے دن ترازو میں تولا جائے گا۔ وَأَغْنَنِي بِفَضْلِكَ عَمَّنْ سِوَاكَ، مولا مجھے غنی کر دے، اور مجھے پتہ ہے غنی تیرے فضل کے بغیر کوئی نہیں ہوگا۔ کہ جو شخص یہ چاہتا ہے اللہ میری نسلوں کے لیے رزق کے دروازے کھلے رکھ، رزق کے روحانی اور رزق کے جسمانی، اللہ میری نسلوں کے لیے دنیا کی مہنگائیاں، حالات، کرائسس، ناکامیاں، اور پتہ نہیں آگے مہنگائیوں کی صورتحال کیا ہوگی، لیکن اللہ مجھ سے اور میری نسلوں سے رزق نہ چھین، تو فرمایا اس شخص کو کہے کہ سورۃ فاتحہ پڑھ، اور سورۃ فاتحہ کو ایک بار پڑھ، اور جب پہنچ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اس کو 40 منٹ ایسے وجدان، ایسے درد، ایسی کیفیت کہ کوئی دنیا کا کوئی فرد مجھے یاد نہ رہے سوائے اس کی ذات کریمی کے، اور اس کو دہرا 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 دہرا، اس کو دہرا، اور کہا کہ میں نے وہ پڑھنا شروع کر دیا۔ شیخ حامد کوفی کہتے ہیں کہ کوفہ میں ہمارے ہاں ایک رئیس تھا، اور لوگ اس کے در سے کھاتے تھے، اور لوگ اس کے در سے بہت لیتے تھے، اور بہت سخاوت چلتی تھی، اور سنا تھا کہ اس کے والد بھی ایسے رئیس تھے، اور سنا تھا اس کے دادا بھی ایسے رئیس تھے، اور یہ بات سنی تھی کہ اس کے دادا نے کوئی عمل کیا تھا، اور ایسا نہیں، دادا کے بڑوں نے کوئی ایسا عمل کیا تھا جس میں اللہ سے نسلوں کے لیے رزق اور رزق کے خزانے منوائے تھے۔ کتنے لوگ ایسے ہیں، مال دولت چیزیں، ایسے حالات اور گردش میں آئے کہ ناموری سے گمنامی میں چلے گئے۔ مجھے یاد ہے کہ میں ٹاؤن شپ میں ایک بندے سے ملا، یہ بات ہے آج سے کچھ 27-28 سال پہلے کم و بیش، ایسے چھوٹا سا کمرہ تھا، اور مختصر سی 2-3 کرسیاں، ایک ٹوٹی سی میز، اور کہا کہ میں لاہور میں میرا سکہ چلتا تھا، میرا نام یہ ہے، نام مناسب نہیں، رازداری زندگی کا پہلا حصہ ہے، اور میرا نام یہ ہے، اور میرا اپنا ذاتی جہاز تھا، اور یہ مال تھا، اور یہ چیز تھا، اور آج میرا حال یہ ہے کہ اگر میں دوائی لوں گا تو یہ بندہ پیسے دے گا جو ساتھ کھڑا تھا، میرے پاس دوا کے پیسے نہیں ہیں۔ مجھ سے ایک ہمارے مخلص ہیں، وہ کہنے لگے کہ میرے والد جن کے پاس جاب کرتے تھے، ان کا بہت بڑا کاروبار تھا، انہوں نے اس دور میں 14,000 کی گاڑی لی تھی نئی، اور پھر 16,000 کی گاڑی لی، نئی گاڑی، کتنے کی؟ 16,000 کی گاڑی لی، 100 کا نوٹ بانٹتے تھے، صبح سے شام تک، شام سے صبح تک لوگ لین لگا کے لیتے تھے، اور جس دور میں 250 روپے کے 5 مرلے جگہ ملتی تھی، 250 فٹ جگہ ملتی تھی، نہ 125 فٹ، 125 جگہ ملتی، 5 مرلے 250 روپے کی، اور وہ بیچتے تھے۔ اور پھر ایک وقت ایسا آیا ہر چیز ختم ہو گئی۔ میرے پاس ایک ڈرائیور تھا، وہ کہنے لگا کہ میرے مالک ہیں جن کے پاس پہلے میں کام کرتا تھا، ان کے حالات آ گئے تو میں نے آپ کے پاس آپ کے ڈرائیوری کی، اگر رمضان میں کوئی بچا ہوا لنگر ہو وہ انہیں بلا لوں، آپ دے دیں گے؟ تو ہم رمضان میں مجمع آتا تو کوشش کی جاتی ہے کہ
ان کو کھانا تازہ کھلایا جائے۔ تو میں نے کہا ٹھیک ہے، کہا کہ کچھ پیسے بھی ہو جائیں۔ کون ہے؟ کہا کہ فلاں لاہور کا، نہیں جانتے آپ؟ ہاں جانتا ہوں، اتنی بڑی سوسائٹی ہے بڑی مالداروں کی۔ کہا یہ 28 مربع جگہ انہی کی تھی، اور آج سے 40 سال پہلے انہوں نے یہ جگہ بیچی تھی، اور اتنے کروڑوں میں اتنے میں بیچی تھی۔ اب وہ ایک چھوٹے سے مکان میں رہتے ہیں، سب کچھ ختم ہو گیا ہے، سب کچھ ختم ہو گیا ہے، اور ان کے گھر کھانا نہیں ہوتا، اور آپ اگر کھانا دیں گے تو ان کے گھر میں 2-3 وقت اچھا گزر جائے گا۔ میں اپنی نسلوں کے لیے تونگری منوا لے، اپنی نسلوں کے لیے رزق منوا لے، اپنی نسلوں کے لیے وسعت منوا لے۔ تو کہے کہ مال بہت ہے اور نسلوں کے کام آئے گا، مال رکھنا جائز ہے، حلال جائز ہے، لیکن یہ شرط نہیں ہے کہ وہ رہے گا یا نہیں رہے گا۔ یہ میری ساتھ چوک ہے، یہاں کرتبہ چوک، یہاں 2 پلازے مجھے ایک بندے نے بتائے، اب اس کے نہیں ہیں۔ کہا یہ اور یہ اس بندے کا ہے، فلاں نام کے بندے کا، اور اس کا آج کچھ نہیں رہا۔ اب وہ جس کسائی سے گلبرگ میں ہے، یہاں لاہور میں، جس سے بہت منو گوشت آتا تھا اور بڑے بڑے رئیس دعوتیں پکتی تھی، چپ کر کے جاتا ہے اور وہ کچھ پیسے اس کی مٹھی میں ڈال دیتا ہے اور وہ اس سے زندگی کا گزر بسر ہوتا ہے۔ میں یہاں لاہور میں فیروز پور روڈ پہ ایک جگہ گیا تو انہوں نے وہ جگہ پہ کھڑے ہو کے دکھایا، وہ سامنے جو بنگلہ ہے، میں نے کہا وہ تو محل ہے، کہہ رہے یہ اس بندے کا ہے، اب ایک کمرہ اس کو ہم نے دیا ہوا ہے، اور وہ بنگلہ وہ محل وہاں وہ کھڑکی اس طرف کی بند رکھتا ہے کہ میری نظر اس پہ نہ پڑے، وہ سب کچھ اس سے چھن گیا ہے۔ سنیں، یاد رکھیں، جو اللہ کے خزانوں سے ملتا ہے وہ تیری جیب سے جا نہیں سکتا، وہ دنیا کی جیبوں اور مالوں سے جو ملتا ہے وہ تیری جیب میں رہ نہیں سکتا۔ یہ جو عمل ہے نا، نسلوں کے لیے رزق منوانا، برکت منوانا، نسلوں کے لیے رزق منوانا، نسلوں کے لیے برکت منوانا، یہ جو عمل ہے، بس اب میں نے آپ کو عرض کیا نا کہ آپ پوچھیں کتنے دن کریں گے، میں نے کہا دل خود بولے گا، من خود بولے گا، اندر خود بولے گا۔ میں نے آپ کو کچھ واقعات سنائے ہیں، بڑی بڑی ہستیوں کے واقعات، بڑی بڑی ہستیوں کے واقعات۔ یہ اس میں سعودی عرب مکہ مکرمہ میں ایک جگہ ہے، اس کا نام خالدیہ ہے سوسائٹی۔ میں وہاں ایک عرب سے ملا، شیخ ابو ترکی اسے کہتے تھے، تو اردو عربی تو مجھے آتی نہیں، بس تھوڑی بہت ایسے شدھ بدھ ہے، تو وہ تھوڑی ہی دیر میں کہتے تھے، ایسے اٹھتے تھے نا، کہتے تھے اللہم ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ میری ان سے چند ملاقاتیں ہیں، بوڑھے تھے، بابے تھے، کہ ان کے بڑے آئے تھے، اصل میں خلافت عثمانیہ تھی تو ان کے بڑے ترکیہ سے آئے تھے، تو پھر مکے میں رہتے تو وہیں کے ہو گئے۔ ان کا جو خادم تھا وہ اردو بولنے والا تھا اور انڈیا کا تھا، اس سے میرا تعلق تھا۔ تو میں نے اس سے پوچھا، میں نے کہا تیرا جو ہے یہ بابا یہ کیوں پڑھتا ہے؟ یہ پتہ نہیں، میں سے پوچھ کیوں پڑھتا ہے؟ اس نے کہا جلالی بابا ہے تو کہے گا مجھ سے۔ میں نے کہا میرا کہے؟ اچھا، وہ میرے اشارے دیکھ رہا تھا، تو اس نے عربی سے پوچھا کیا کہتا ہے؟ اس نے ڈرتے ڈرتے کہا کہ جی آپ یہ کیوں پڑھتے ہیں؟ تو بڑا خوش ہو گیا، کہنے لگا پہلا بندہ ہے جس نے مجھ سے پوچھا، آج تو کسی نے پوچھا نہیں، پہلا بندہ ہے جس نے مجھے یہ پوچھا ہے۔ کہا جب ہم چھوٹے تھے ہمارے پاس بہت غربت تھی اور تنگ دستی تھی، تو میرے والد ہمیں بٹھا لیتے تھے اور ہم سورۃ فاتحہ پڑھتے تھے، اور جب پہنچتے تھے نا ایاک نعبد و ایاک نستعین پر، تو پھر اس کو میرے والد کہتے تھے دہراؤ، بہت زیادہ پڑھو، بہت زیادہ پڑھو، بہت زیادہ پڑھو، بہت زیادہ پڑھو۔ کام پڑھتے تھے، بہت زیادہ پڑھتے تھے، بہت زیادہ پڑھتے تھے،
اور کہا میرے والد پھر دعا کرتے تھے اور ہم آمین کہتے تھے، اور میرے والد کہتے تھے چلو مبارک ہو، ہمیں جو ہے اللہ پاک وہ فلاں فلاں چیزیں، وہ حلاوے، وہ چیزیں کھلائیں گے۔ کہہ رہے ابے کو دیکھتے تھے، ابا جی ہمارے پاس تو پیٹ بھر کے روٹی نہیں ہے، آپ کہتے ہیں اللہ وہ کھلائے گا، وہ کھلائے گا، اور ابا ایسے خوش ہو جاتا تھا۔ کیوں؟ ابے کو یقین تھا کہ سورۃ فاتحہ اس کریم نے قبول کر لی اور میرا کام ہو گیا۔ وَمَن يَتَوَکَّلْ عَلَى اللَّهِ۔ ہاں میرے بندے، میری ذات پہ بھروسہ کر کے دیکھ، میرے قریب آ کے دیکھ، مجھ سے دوستی لگا کے دیکھ تو صحیح، پھر میں کر کے دکھاؤں گا۔ ریس کی وسعت کے لیے جو میں بتاتا ہوں کہ بندہ ہے 129 دن اور 129 دفعہ سورۃ کوثر پڑھ اور پھر آنکھوں سے رب کی طاقت کے جلوے دیکھ۔ 129 دن اور 129 بار۔ آپ بتائیں جو یہ پڑھتے ہیں 129 بار سورۃ کوثر کتنا وقت لگتا ہے؟ صحیح بتائیں، اگر نہیں پڑھتے نہ بتانا۔ 10 منٹ کی آواز بھی ہے، 7-8 منٹ کی آواز بھی ہے، 15 منٹ کی آواز بھی ہے۔ ہم 15 منٹ لے لیتے ہیں، 15 منٹ لے لیتے۔ کیا روزانہ کے 15 منٹ ہمارے لیے مشکل ہے؟ 129 بار سورۃ کوثر، اور اگر جگہ اور وقت ایک ہو تو پھر اس کی طاقت اور تاثیر حیرت انگیز طور پہ دگنی ہو جاتی ہے۔ زمان اور مکان، وہی وقت وہی جگہ، مجبوراً اگر نہیں ہے تو کوئی حرج نہیں، پر یقین، دل کی گہرائیاں، اندر کا درد اور پورے خشوع، خضوع، دھیان، طلب، تڑپ اور جذبے کے ساتھ پڑھ 129 بار۔ اصل میں یہ 129 کا جو عدد ہے نا، لفظ لطیف کا عدد ہے، یا لطیف ہو نا، لطیف، 129 بار اور 129 دن۔ پھر قدرت کے خزانے اور رب کی رحمت کے خزانے، اس کی عطا اور شفقت کے خزانے، اس کی مہربانی کے خزانے۔ ایک اور چیز بتاؤں، دیدار مصطفیٰ کے لیے، کملی والے کے دیدار کے لیے سورۃ کوثر بہت باکمال ہے۔ اب اس کے فائدے سنتے جائیں، 129 دفعہ کے فائدے ذرا سنتے جائیں، کیونکہ میرے آقا کی تسلیوں کے لیے، دلجوئیوں کے لیے یہ سورت اتری تھی۔ قرآن کی سب سے چھوٹی سورت ہے۔ دلجوئیوں کے لیے تانے دے دے کے ظالموں نے میرے آقا کے سینے کو چھلنی کیا، اور اللہ پاک جل شانہ نے فرمایا میرے حبیب کیوں غمزدہ ہیں، ہم نے آپ کو کوثر دے دی۔ اور میرے حبیب یہ جو تانے دینے والے ہیں، آپ پہ جادو کرنے والے ہیں، آپ پہ نظر بد کے حملے کرنے والے ہیں، اور آپ کے ساتھ حسد کرنے والے ہیں، یہ ان نشان آقا ابتر، یہ تو ایسے ابتر ہوں گے، ان کی زندگی ابتر ہوگی، ابتر سے ابتر اور ابتر ہوگی کہ بس زمانہ دیکھے گا وہ شماتت الاعداء، اور ان کے دشمن ان پہ ہنسیں گے، ایسے ابتر ہوں گے۔ 129 بار سورۃ کوثر دیدار مصطفیٰ کے لیے، 129 بار سورۃ کوثر جادو کے آخری توڑ کے لیے، 129 بار سورۃ کوثر جادو کو خود پلٹانے کے لیے، پلٹ جاتا ہے۔ 129 بار سورۃ کوثر آفات اور بلیات کو دور کرنے کے لیے، 129 بار سورۃ کوثر انزائٹی، ٹینشن، ڈپریشن اور اسٹریس کے لیے، اور 129 بار سورۃ کوثر پرسکون نیند کے لیے، 129 بار سورۃ کوثر پرسکون زندگی کے لیے، اور 129 بار سورۃ کوثر پھر دنیا حسنہ کے لیے۔